ان سب میں یہ طاقت کس نے رکھی ہے؟ فلاں بوٹی میں یہ آپ انگور کھاتے ہیں، انگور میں بیج ہوتے ہیں، بغیر بیج والے بھی ہوتے ہیں. یہ جو انگور کے بیج ہوتے ہیں نا، سیڈ، آپ کو شاید پتہ نہیں کتنی دوائیں ان سے بنتی ہیں. بہت سے لوگ نہیں کھاتے، نکال دیتے ہیں. وہ چبایا کرو، ان سے کتنی دوائیں بنتی ہیں آپ کو معلوم نہیں. اس بیج میں بھی اللہ نے، مثلا کھجور ہے، کھجور کے اوپر ایک سخت قسم کی ٹوپی ہوتی ہے، اس کو آپ ٹوپی کہہ لیتے ہیں. وہ سخت ہے، کھجور نرم ہوتی ہے لیکن وہ سخت ہوتی ہے. یہ اللہ نے کیا اس کا نظام رکھا ہے. اس کو بھی پیس کر اس کا پاؤڈر بھی دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کھجور ہے، اس کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ فولاد، آئرن کھجور میں ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو مٹی اللہ نے منگوائی تھی زمین سے، آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا بنانے کے بعد جو مٹی بچ رہی اس سے اللہ نے کھجور بنائی ہے. بہت زیادہ طاقت والا یہ پھل ہے. اس میں یہ طاقت کس نے رکھی ہے؟ اس کی گٹھلی میں کتنی طاقت ہے، اس سے کتنی چیزیں بنتی ہیں. تو میں ایک ایک چیز پہ غور کروں، دھیان دوں. اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں. اچھا، کیڑے مکوڑے کتنی قسم کے ہیں، کیا دنیا نے پہچان لیا؟ کتنی قسم کے حشرات الارض. حشرات الارض وہ کہتے ہیں جو زمین پر چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگتے ہیں، چلتے ہیں. ان کی کتنی قسمیں، آپ کہیں گے یہ اتنی قسمیں کیوں بنائی ہیں؟ آپ کو سمجھ نہ آئے مگر اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. پھر یہ موسموں کی تبدیلی ہے، بارشیں ہیں، برف باری ہے کہیں، ان سے کتنی بیماریاں ٹلتی ہیں، زمین کو کتنی غذا ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ زمین و آسمان بنانا اور بارش برسانا یہ کام کوئی اور کر سکتا؟ اونچی حدیقہ جس کی جمع حدائق ہے، یہ زمین کا وہ ٹکڑا جس میں پانی ہو. زمین کا وہ ٹکڑا جس میں پانی ہو اس کو حدیقہ کہا جاتا ہے. اس کی جمع ہو گئی حدائق. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں رنگ بھی بنائے ہیں. اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے. یہ جو درخت ہوتے ہیں کتنی گیسوں کے ساتھ، اب گیسوں کی بات کریں، دن میں ان سے آکسیجن لیتے ہیں، رات میں ان سے ہائیڈرو آکسیجن نکلتی ہے، اور کیا کچھ نکلتا ہے، ہائیڈروجن. تو یہ مختلف گیسیں انسان کو کب کیا کتنی ضرورت ہے یہ انسان ابھی تک پہچان نہیں پایا، مگر اللہ نے اسی کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے. اے انسان تو درختوں کو دیکھتا ہے، پھر ان سے لکڑی لیتا ہے. لکڑی کی کتنی چیزیں بنتی ہیں، لکڑی کی کتنی قسمیں ہیں آج دنیا میں. یہ لکڑی کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اچھا، آگ جلانے کے لیے بھی لکڑی استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اور آگ بجھانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ پانی. ذرا دھیان دینا، میں ایک سوچ دے رہا ہوں. اب لکڑی آگ لگاتے ہیں، آگ بجھانی ہو تو پانی. تو یہ لکڑی کیسے ملتی ہے؟ یہ بھی پانی سے ملتی ہے. نکلی کہاں سے؟ پانی سے. آپ نے پانی دیا ہے تو لکڑی نکلی ہے. اب اس لکڑی کو آپ نے آگ لگا لی، بجھانا ہے تو پھر کیا چاہیے؟ ذرا سوچیں، قدرت کے نظام پہ غور کریں، آپ دھیان دیں. تو ہم عجیب اپنے پتہ نہیں کس گھمنڈ میں ہے، کس میں خیال میں ہے. یہ انسان تیرے لیے سب کچھ بنایا ہے کہ اتنی چیزیں استعمال کرتا ہے، پھر اللہ کو یاد نہیں کرتا، پھر دوسرے بتوں کی اور دوسرے خداؤں کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے. تو یاد رہے، ذات بہجہ کے لفظ ہیں کہ یہ تمہیں جو سرور مل رہا ہے، خوشی مل رہی ہے، یہ رنگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، سبزہ دیکھ کے، درخت دیکھ کے، پتے دیکھ کے، پھل دیکھ کے، خوشبو دیکھ کے، یہ سب تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے کہ تمہیں خوشی ملے، تمہارے لیے رونق ہو. تم میں خود اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم یہ سب
کر سکو، تم بنا سکتے نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ جی آج سائنس نے بہت کچھ بنا لیا ہے، تو سائنس نے جتنا کچھ بنا لیا ہے کیا وہ سائنس قدرت کا مقابلہ کر سکی ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے ہڈیاں بنا لی، انہوں نے پیس میکر دل بنا لیا، انہوں نے کچھ تھوڑا بہت جتنا، کیا وہ قدرت کے نظام کی طرح ہے اونچی؟ کیا اس ہڈی میں وہ ویسی ہی طاقت رکھ سکے ہیں جیسی قدرتی میں ہوتی ہے؟ وہ جناب آپ کے گھٹنے کی جگہ دوسرا وہ کپ لگا دیتے ہیں، وہ آپ کے جوڑ لگا دیتے ہیں، تو کیا وہ اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح قدرتی کام کرتا ہے؟ آنکھ کے علاج، دوسرے علاج کتنے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی رب کی دی ہوئی عقل ہے، اسی سے انہوں نے جو کچھ کیا، مگر وہ پھر بھی قدرت کی طرح مقابلہ۔ لوگوں نے کاغذ کے کپڑوں کے پھول بنا لیے تو کیا خوشبو آ گئی؟ کیا وہ تاثیر آ گئی؟ صرف بناوٹ کر لی ہے، مگر وہ اس سے کچھ حاصل کر سکے نہیں۔ تو جو قدرتی چیز میں سرور ہے، آپ دیکھیں پورا پہاڑ آپ کو سبزے سے بھرا ہوا نظر آئے، آپ کی آنکھیں کتنی خوشی محسوس کرتی ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے وہ منظر۔ تو یہ سارا کچھ کس نے بنایا ہے؟ اونچی کہیے گا، اس کے سوا کسی اور کو لائق نہیں، کسی اور کو ایسی قدرت حاصل نہیں، تو پھر مان لو کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کیا جا سکتا۔ ہم سب کیا کہتے ہیں؟ وحدہ لا شریک۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی کہیے گا، اللہ ایک ہے، اس کا کسی طرح کوئی شریک نہیں۔ تو جو کام اللہ کرتا ہے، جیسا کرتا ہے ویسا ہی کوئی کر سکتا نہیں، بالکل ویسا ہی نہیں۔ تو جو لوگ جن کا کام ہی حق سے ہٹ جانا ہے، وہ سارا کچھ استعمال کر رہے ہیں رب کی کائنات میں، سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر بھی رب کو مانتے، بل ہم قوم یعدلون، انہیں ماننا ہی نہیں ہے، راہ سے ہٹے ہوئے، یہ سیدھی راہ پر آتے نہیں۔ یعنی توحید کو ماننا ان کے لیے کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ یہ دیکھتے نہیں، کائنات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کہہ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں ہم نے یہ فتح کر لیا، ہم نے یہ فتح کر لیا، اور پھر بھی رب کو نہیں مانتے ہو۔ تو ان کا اس طرح یہ سب کچھ کرنا کہ ساری نعمتیں رب کی استعمال کر کے بھی رب کو نہ ماننا اور حق کو قبول نہ کرنا، کیا یہ بہتر ہو سکتا ہے؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور بتوں کو اچھا کہنے والوں، یہ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا بت؟ تو اب تم نے سنا پہلے آسمان زمین کا پانی کا بیان، اب بت بتاؤ، یہ جو زمین جس پر چلتے ہو، بستے ہو، رہتے ہو، بلڈنگیں بناتے ہو، یہ کس نے بنائی ہے بسنے کے لیے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ اور اس کے بیچ میں یہ نہریں کس نے نکالی ہیں؟ اللہ نے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور دونوں سمندروں میں اللہ نے آڑ رکھی ہے، یہ نہریں نکالی، اس میں لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی۔ دو سمندر، 7 سمندر مشہور ہے نا، تو 7 سمندروں میں سمندر جہاں کہیں ملتے ہیں، 2 سمندر، ایک کا پانی نمکین ہوگا تو دوسرے کا کچھ اور، ایک گرم ہوگا تو ٹھنڈا، ان کے اندر آڑ جو رکھی ہے وہ آپ کو نظر آتی نہیں، اور ایک کا پانی دوسرے میں مکس ہوتا، یہ کون کر رہا ہے؟ ایک بچہ ہو، وہ آپ سے کہے کہ دودھ میں پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پانی الگ کر کے دو، دودھ الگ کر کے دو، تو آپ کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہو تم، وہ تو مکس ہے اس میں،
الگ کیسے کیا جائے؟ وہ کہتا مجھے الگ کر کے دو، تو آپ اس پہ ہنستے ہو کہ یہ کیسا سوال؟ کیا مطلب؟ عقلیات والو، عقل والو، تم دیکھتے ہو، سب کچھ برتتے ہو، یہ اتنا بڑا سمندر ہے، دوسری طرف بھی اس طرف بھی، دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، پردہ ہے ہلکا سا، مگر پانی مکس نہیں ہوتا، تو تمہیں پھر بھی خدا کی قدرت نظر نہیں آتی؟ یہ اتنے جہاز چلا رہے ہو، اس میں اس پانی سے مچھلیاں مل رہی ہیں اور کیا کچھ مل رہا ہے، جزیرے بنے ہوئے ہیں اس میں، یہ سب تم نے بنائے؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ کیا ہے؟ اونچی۔ اب پتہ چل گیا کہ بغیر دلیل کے شرک اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اتنی دلیلیں موجود ہیں رب کی پہچان کرانے والی، اس کے باوجود اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو دلائل میں، توحید کے دلائل میں غور نہ کرنا یہ محرومی ہے، یہ عقل مند ہونے کی نشانی۔ اونچی کہیے گا۔ اگر واقعی عقل والے ہیں تو یہ جانوروں کے پیٹ میں مینگنیاں کیسے بن جاتی؟ کسی میں چھوٹی، کسی میں بڑی، کسی کے بغیر مینگنی کے، یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ اونٹ ہے 25 دن کا، مہینے بھر کا پانی اکٹھا پی لیتا ہے۔ اس کو صحرا میں لے جاؤ، اس کے پاؤں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھتے نہیں ہو؟ نظر نہیں آتا؟ یہ پرندے ہیں مختلف، ان کی آوازیں ہیں، ان کی الگ الگ بولیاں ہیں، دیکھتے نہیں ہو؟ تو تمہیں عقل والا وہی کہلائے گا جس کو قدرت کے نظارے کر کے رب کی پہچان ہو جائے، اور جس کو رب کی پہچان نہیں ہو رہی ہے وہ کون سی عقل والا ہے؟ نہیں جی بڑے پڑھے لکھے ہیں جی، بڑے سائنسدان ہیں، یہ ہیں وہ، تو جب قدرت کو ہی تسلیم نہیں کیا، رب کو نہیں مانا، تو کہاں کے عقل والے ہیں؟ عقل تب ہوتی پہچانتے کہ ہاں کوئی ہے، کوئی ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے، بنا رہا ہے، بنایا ہے جس نے۔ یہ جو تمہیں قرار ہے زمین پر، بڑے مزے سے چلتے ہو، گاڑیاں چلاتے ہو، دوڑاتے ہو، خود دوڑتے ہو، یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے تمہارے لیے، تم اس پر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہو۔ یہ ذرا سی جنبش دیتا ہے اللہ اس زمین کو، اس کو کیا کہتے ہو؟ زلزلہ۔ صحیح کہا آپ نے، زلزلہ۔ زمین ذرا سی ہلتی ہے، کیا حال ہو جاتا ہے تمہارا؟ اپنے آپ کو طاقت کہنے والوں، زمین کی ذرا سی جنبش تم سے برداشت نہیں ہوتی، بھلے کتنی طاقت والے ہو، کتنی مشینیں لگا لو، تم تو معلوم بھی نہیں کر سکتے، ایک حد تک تمہارا اندازہ ہوتا ہے۔ زمین پانی پر ایسی تھی جیسے دریا پر کشتی۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالی نے بنایا۔ اللہ نے پہاڑ بنا دیے۔ یہ پہاڑ، میں نے آپ کو وہ حدیث شریف سنائی تھی نا، جب اللہ نے زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ نے اس پر پہاڑ بنا دیے۔ یہ پہاڑ آپ کو جتنے اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ ان سے زمین ٹھہر گئی، ان سے زمین ٹھہر گئی۔ زمین حرکت نہیں کرتی، زمین ساکن ہے۔ قرآن کی، حدیث کی دلیلیں بتاتی ہیں۔ سائنس والے کہتے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، قرآن حدیث یہ بتاتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، زمین ساکن ہے۔ بہرحال میں اس پہ کوئی لڑائی نہیں کر رہا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پوری کتاب لکھی ہے الفوز المبین، 105 دلیلیں دی ہیں اس میں۔
कुरान से भी हदीस से भी, और बताया है कि ज़मीन हरकत नहीं करती। साइंस वाले लगे हुए हैं, साइंस की थ्योरियां बदल सकती हैं, कुरान हदीस की बातें बदल सकती नहीं। बहरहाल मैं एक सिर्फ ख्याल हमारा है ना, अगर आपके पास कोई तगड़ी दलील है तो लाएं, दुनिया को दिखाएं। अभी साइंस अपने मराहिल में है, साइंस कोई आखिरी मंजिल तो नहीं पा सकी ना, उनका तो चलता रहता है। तो हो सकता है किसी दिन उनको भी ये बात वाज़ेह हो जाए। कुरान ये बता रहा है, जो कुरान की बात हमें समझ आ रही है उसके मुताबिक कि ज़मीन हिल रही थी, अल्लाह ने पहाड़ बना दिए, तो ज़मीन हरकत नहीं करती, ज़मीन हरकत नहीं करती। वल्लाहु ताला आलम। जहाज में लंगर डालने से जहाज ठहर जाता है, आपने देखा होगा। तो अल्लाह ने लंगर क्यों डाले जमीन पर? ठहराना था ना इसको। दलीलें मिल रही है ना, मैंने सिर्फ आपको इशारा किया है। बास समंदर मीठे हैं, उनका पानी खारी नहीं है, बास खारा पानी है, सॉल्टिश है, सावर है, खारा। बाज ऐसे हैं ना उनको मिठास लगती है ना खारा, कसैला सा होता है, बेजायका आप कह देते हैं। ये जायके बनाना और उनके अंदर ये तुग़यानी, ये सब कुछ, ये किसने रखा है? ऊंची कहिए, अल्लाह ताला ने रखा है। मेरा रब है सब कुछ बनाने वाला। तो एक एक चीज में गौर करें तो बताइए, रब की पहचान होती है या नहीं होती है? ऊंची कहिएगा। क्या ये चीजें बुत बना सकते हैं? क्या ये फायदे बुत पहुंचा सकते हैं? ऊंची। सितारे खुद से कुछ कर सकते हैं? सूरज खुद कर सकते हैं? तो फिर पहचानो ना रब को।